خدا نے اپنی روشنی اور نور کو اپنے کلام کے وسیلے سے دنیا کے اندر بھیجا۔ پروگرام دوستی کا ہاتھ بھائی صدیق کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان پاسٹر صدیق پال۔ آپ سبوں کی خدمت میں شالوم، سلام اور السلام علیکم۔ اپنے آج کے پروگرام کا آغاز ہم اس دعائے خیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ آپ جہاں کہیں پر بھی ہیں سلامتی کے ساتھ ہوں اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس آپ کو اور آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، آمین۔ ناظرین اور پیارے دوستو، آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ نے بہت کچھ قرآن شریف کے بارے میں سنا ہوگا۔ ہمارے پروگرامز میں ہم نے قرآن سے قرآن تک کئی ایک پروگرام کیے تاکہ جو کچھ قرآن کے اندر لکھا ہے وہ لوگوں کو سمجھ میں آئے، اور پھر کئی ایک اور موضوعات کے اوپر بھی ہم نے بات کی۔ لیکن آج ایک اور چیز کو ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں، آپ کے ساتھ بانٹ رہے ہیں، علم کے لیے، تحقیق کے لیے اور پھر ایک صحت مند گفتگو کے لیے۔ وہ ہے معلومات حدیث انفارمیشن یا حدیث کے متعلق علم۔ میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اپنے ناظرین کے لیے اس پروگرام کو ہم عام اور فہم بنائیں، آسان بنائیں، تاکہ لوگوں کو انڈرسٹینڈنگ کرنے میں اور پھر اس بات کو آگے بیان کرنے میں آسانی ہو۔ حدیث انفارمیشن جو ہے، اس کے پہلے مقام پر ہم جو ہے وہ حدیث کی تعریف کو سنیں گے کہ حدیث کی تعریف کیا ہے۔ اور حدیث سے مراد پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ کے قول، فعل، فیصلوں، اوصاف یا کردار کے بارے میں معلومات ہیں۔ اور یہ جو میں تعریف کر رہا ہوں، یہ میں اپنے طور پر نہیں کر رہا، بلکہ یہ اسلامی اسکالر جو ہیں، مفتیان دین اور ملا حضرات اسی تعریف کے اوپر اکتفا کرتے ہیں۔ اگرچہ جو میں نے الفاظ آپ کی خدمت میں پیش کیے ہیں کہ حدیث سے مراد پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے، اس کے اوپر خاصا جو ہے وہ مواد موجود ہے، اور کچھ لوگ اتفاق کرتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے، اور وہ ہے نبوت سے جب پہلے کہا جائے گا تو پھر کافی اور چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ کیا آپ 40 سال اعلان نبوت کرنے سے پہلے نبی تھے؟ دوسری بات ہے کہ آپ سب کچھ جانتے تھے، اور جس روز نبوت کا اظہار ہوا غار حرا کے اندر، اور پھر حضرت خدیجہ کو، اپنی وائف کو، اپنی بیوی اہلیہ محترمہ کو وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ کیا ہوا اور میں نے کیا کچھ غار حرا کے اندر دیکھا، اور امکانات کو پیغمبر اسلام نے خود ہی ظاہر کیا کہ کیا یہ کوئی جادو ہے یا کوئی جن کی کارستانی، یعنی اس کا کام ہے۔ پھر حضرت خدیجہ آپ کو تسلی اور تشفی دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے، اور پھر اپنے کزن جو کہ اس وقت اس عالم میں، اس ٹائم میں انجیل مقدس کا عربی کے اندر ترجمہ کر رہے تھے، اور یہ بات کہاں پر مرقوم ہے؟ یہ صحیح بخاری اور اس کا پہلا والیوم جلد اول اور اس کے پہلے باب کے اندر یہ باتیں درج ہے۔ پھر وہ وہاں ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر جاتی ہیں کہ ان کو کیا ہوا ہے۔ تو ورقہ بن نوفل جو کہ ایک پریسٹ ہیں، مسیحی ہیں، وہ ان کے متعلق لکھا ہے
اور اس کا بین سورس ہمیں نہیں ملتا، لیکن بخاری شریف کے اندر لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ تو نبی ہونے والے ہیں۔ تو ہم حدیث کی تعریف کے اوپر ابھی ہیں کہ یہاں میں نے جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے، تو نبوت سے پہلے کی اگر بات کریں ہم، تو پھر یاد رکھیے یہ بات کون اس کا فیصلہ کرے گا کہ گویا آپ نبی تھے اور نبوت تھی بھی یا نہیں تھی، اور اس کی تصدیق کرنے والے کون تھے اس وقت، اور کیسے پتہ چلا کہ آپ نبوت کے عہدے کے اوپر فائز ہیں۔ میں تھوڑا سا آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کتاب اس وقت میرے ہاتھوں میں موجود ہے، اور اس کتاب کا نام جو ہے وہ حیات محمد ہے، اور محمد حسین ہیکل نے جو ہے وہ اس کو تصنیف کیا ہے، اور بہت سارے لوگوں کے پاس تو خیر اس کی جو پرانا ورژن ہے وہ موجود بھی نہیں ہے، لیکن خدا کی تعریف ہو کہ بہت ہی پرانا ورژن جو ہے وہ میرے پاس میری لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اس کے اندر جب ہم کچھ باتوں کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو تعریف حدیث کی گئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ میں اس کے جو انڈیکس ہے اس کو میں اب دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی جو زندگی تھی اسلام سے قبل وہ کس طرح کی تھی، اور پھر کس طرح سے آپ جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور یاد رکھیے کہ معاملات جو ہے وہ نبی ہونے تک پہنچتے ہیں۔ تو اگر ہم چند چیزوں کو یہاں سے دیکھ لیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو تعریف حدیث کی گئی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت محمد کے دور میں، یعنی پیغمبر اسلام کے دور میں، وہاں کے جو مکہ کے لوگ تھے، جو وہاں کے کفار تھے، جن کو کفار کہا جاتا ہے، یا پھر اور لوگ تھے، انہوں نے کس طرح ریئیکٹ کیا تھا اور کیا جو معاملات تھے وہاں پر پائے جاتے تھے۔ میں یہاں پر ایک بات ہے، اور یہ حیات محمد کے پیج نمبر 6 پر یہ مرقوم ہے۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ کفار مکہ جو کفر و انکار میں مجوس ایران کے مماثل تھے، رومیوں کے اہل کتاب ہونے اور انہیں مسلمانوں کی طرح آسمانی مذہب کے پرستار ہونے کی وجہ سے برملا ان کی مخالفت کرتے۔ اب لکھا ہے کہ رومیوں کے اہل کتاب ہونے، اور چونکہ وہ کتابوں کو مانتے تھے، الہام کو مانتے تھے، ان کی مخالفت کرتے، اور جس وقت انہیں اس جنگ میں مسیحیوں کی ہزیمت کی خبر ملی، کفار مکہ کے ہاں خوشی کے شادیانے بجنے لگے، لیکن مسلمانان مکہ اس سانیہ سے بہت متاثر تھے۔ تو یہ جو باتیں ہیں یہ یہاں پہ لکھی ہیں کہ اس وقت وہاں کا قاعدہ قانون کیا تھا، اور پھر حضرت محمد کی، پیغمبر اسلام کی جو باتیں ہیں وہ کیسے وہاں پر موجود تھیں، اور کس طرح سے ان کی نبوت کا جو ہے وہ ثبوت ہمیں ملتا ہے۔ میں تھوڑا سا آپ کو آگے لے کر چلتا ہوں کہ یقینی طور پر جو ریٹن مواد ہے، جو ہمارے پاس تاریخی طور پر باتیں موجود ہیں، وہ کیوں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم جانیں، اور اس کتاب جو حیات محمد ہے، اس کے لیے یاد رکھیے انہوں نے بہت ساری کتابوں کے کراس ریفرنس دیے، یعنی سیرت ابن ہشام، طبقات ابن سعد، مغازی محمد الواقدی کی روح الاسلام، ٹھیک ہے، اور سیرت کی کئی اور کتابوں کو جو ہے وہ یہاں پر رقم کرتے ہیں، ان کے حوالہ جات کو جو ہے وہ پیش کرتے ہیں کہ یہ جو حوالہ جات ہیں یہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اب ہم جب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو اس مقدمہ کے اندر، اس کتاب کے مقدمہ کے اندر ہمیں بہت ساری باتیں ملتی ہیں، اور وہ بات جو میں نے ابتدا میں عرض کی کہ یہاں تعریف میں یہ لکھا تھا کہ پروفٹ آف اسلام، پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے اور بعد کے جو واقعات ہیں وہ کیسے تھا، لیکن اس کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہاں پر آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نبی ہونے والے ہیں،
اور حضرت خدیجہ نے یہ معاملہ جو ہے ورقہ بن نوفل کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کیا. پھر وہ ملک عرب جو ہے قبل اسلام وہ کیسا تھا، اور اسی طرح یہ باتیں ساری بیان کرتے ہوئے وہ آگے جاتے ہیں، اور پھر جو ہے وہ اس حقیقت کی طرف پردہ اٹھاتے ہیں کہ کس طرح سے جو ہے وہ آپ کی نبوت کا جو ہے وہ وہاں پر تعارف ہوا، اور کس طرح سے سفر شام کے اوپر گئے، اور پھر یہ. لیکن ہم واپس جا رہے ہیں معلومات حدیث کے اوپر کہ یہ جو واقعہ ہے معلومات حدیث کا یہ بیسیکلی ہے کیا. تو اس وقت میں ریفرنس کے طور پر ایک بہت ہی اہم کتاب ہے معلومات حدیث، اور یہ مرتب ہے سید عبد الصبور دارک صاحب کی طرف سے، اور یہاں میں کچھ واقعات آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں تاکہ آج کے پہلے پروگرام میں معلومات حدیث کے اندر جو ہے ہمیں اچھا خاصا فہم مل سکے کہ واقعتاً حدیث کی جو بات ہے وہ کیا ہے. تو یہاں سے لکھا ہے معلومات حدیث کے اندر کہ حدیث عربی لفظ ہے اور اس کے معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں، اور اصطلاح میں حدیث سے مراد وہ علم ہے جس میں پیغمبر اسلام کے اقوال و اعمال اور احوال ذکر کیے گئے ہوں. اور حدیث نبوی کی وہ کہتے ہیں کہ نبی کی حدیث کی 3 اقسام ہیں. تو پہلی بات ہے جی، ہم نے جنرل ایک معلومات شیئر کی تھی کہ حدیث کے متعلق بہت سے لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے اور بعد میں، چونکہ وہ محبت میں اور عقیدت میں یہ باتیں کہتے ہیں، ان کی نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ کے قول، فعل، فیصلوں اور صاف یا کردار کے بارے میں معلومات کا نام حدیث ہے. لیکن ایگزیکٹلی وہ کہتے ہیں کہ حدیث عربی کا ایک لفظ ہے اور اس کے معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں. اس کا مقصد یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام نے جو بات چیت کی، جو انہوں نے گفتگو کی، اس کا نام حدیث ہے. اور اس کتاب کے اندر حوالے کے طور پہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کی 3 اقسام ہیں. اب 3 اقسام کون کون سی ہیں؟ نمبر 1 پہ وہ کہتے ہیں کہ قولی حدیث، جس حدیث میں پیغمبر اسلام کے کسی ارشاد یا قول مبارک کا ذکر ہو، میں ہو پڑھ رہا ہوں، اسے قولی حدیث کہتے ہیں. یعنی جس حدیث میں پیغمبر اسلام کے کسی ارشاد یا قول کا ذکر ہو. مثلا پیغمبر اسلام کا یہ ارشاد کہ انما الاعمال بالنیات، یہ حدیث کے الفاظ ہیں عربی میں، اعمالوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے. تو وہ کہتے ہیں اس قولی حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے واعظ فرمایا، آپ نے گفتگو کی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے. یہ قولی حدیث نمبر 1 پہ، ٹھیک ہے جی. اب عام جب مسلمانوں سے اب تذکرہ سنتے وہ کہتے ہیں جی قرآن و سنت یا قرآن اور حدیث. تو جو لے پرسن ہوتے ہیں، جو عام لوگ ہوتے ہیں اور پبلک ہوتی ہے، انہیں پتہ، وہ کہتے ہیں شاید جو حدیث ہے وہ حدیث ہی ہے. لیکن حدیث بیسیکلی کیا ہے؟ اور خود عبد الصبور طارق صاحب کی اس کتاب کے اندر درج ہے معلومات حدیث کے اندر کہ حدیث کی کوئی ایک قسم نہیں ہے. اب یہاں پر بہت سارے لوگ مسلمانوں کے اندر موجود ہیں جو صرف قرآن کو ترجیح دیتے ہیں. ان میں غلام محمد پرویز صاحب ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں، اور دوسرے لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں کہ آپ صرف قرآن کو کیا لیتے ہیں. لیکن ان کا لاجک یہ ہے کہ حدیث کی تو اقسام ہے، اور بذات خود وہ بیان کرتے ہیں کہ یہ قرآن کی تو اقسام نہیں ہے، قرآن تو ایک ہے. لہٰذا مسلمان خود قرآن کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں اور حدیث کا نمبر جو ہے وہ دوم ہے. یعنی یہ دوسرا نمبر حدیث کا، فرسٹ نمبر نہیں ہے، اولیت نہیں ہے. اولیت اہل قرآن بھی ہیں مسلمانوں کے اندر، اور جیسے کئی اور جماعتیں بنی ہیں جو قرآن کے اوپر خاص طور پہ زور دیتی ہیں کہ قرآن کی بات ہمیں ماننی چاہیے. اور وہ لاجک لاتے ہیں کہ پیغمبر اسلام نے خود کہا کہ اگر قرآن شریف کے مقابلے میں میری بات قرآن سے متصادم ہو جائے تو آپ قرآن کو پکڑ لیں اور اس حدیث کو چھوڑ دیں، کیونکہ جو اہل قرآن ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن ایک ہی ہے. حالانکہ اس کے اوپر بھی بحث ہے، لیکن وہ کہتے ہیں حدیث کی تو اقسام ہے.
حدیث کی جو فردر ڈویژن ہے اس کے اندر تو حدیث غریب بھی ہے اور حسن بھی ہے، سعید بھی ہے، ضعیف بھی ہے، بہت ساری اقسام اس کی ہیں، لیکن ہم آج کے پروگرام میں آپ کو تعارف دے رہے ہیں کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ حدیث کوئی ایک چیز نہیں ہے۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ دوسری جو حدیث کی قسم ہے وہ فعلی حدیث ہے، جس حدیث میں پیغمبر اسلام کے کسی فعل کا ذکر ہو، یعنی کام کا ذکر ہوا ہو، اسے فعلی حدیث کہا جاتا ہے۔ اور وہ مثال دیتے ہیں، کہتے ہیں مثلا حضرت سمرہ بن جندب کی یہ روایت ہے کہ جب پیغمبر اسلام نماز پڑھ چکتے تو اپنا منہ ہماری طرف کر لیتے، یہ فعل ہے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد وہ اپنا منہ ہماری طرف کرتے تو وہ کہتے یہ کام ہے، یہ فعل ہے، تو یہ فعلی حدیث ہے۔ اب جب بھی آپ اہل اسلام سے، مسلمان بہن بھائیوں سے بات کریں گے تو مسیحی مومنین کے لیے، طالب علموں کے لیے اور عام لوگوں کے لیے یہ بات بڑی معاون اور مددگار ثابت ہوگی کہ جب وہ کہیں جی قرآن اور حدیث، تو آپ بالکل پوچھ سکتے ہیں یہ قرآن کی اقسام ہے، وہ کہیں گے نہیں قرآن تو ایک ہی ہے۔ حدیث کی اقسام ہے، وہ کہیں گے جی نہیں حدیث بھی ایک ہے، جو عام لوگ ہیں۔ لیکن جب آپ کسی پڑھے لکھے سے اور لرنڈ انسان سے، جو مسلمانوں کے اندر الٹیمیٹلی ایسے لوگ بھی ہیں جو انصاف کی بات کرتے ہیں، تو وہ آپ کو ضرور بتائیں گے جی حدیث کی اقسام ہیں۔ تو ہم نے دوسری حدیث کی جو قسم ہے وہ بتائی۔ اب تیسری حدیث کی قسم کیا ہے؟ وہ ہے جی تقریری حدیث۔ تو نمبر 1 پہ قولی حدیث، جس میں آپ کا کوئی قول ہے۔ نمبر 2 پہ فعلی حدیث، جس میں آپ نے کسی کام کو کیا ہو۔ اور نمبر 3 پہ ہے جی تقریری حدیث۔ تقریر کا مطلب یہ ہے کہ کوئی صحابی یعنی کمپینین آف پروفٹ، جو پیغمبر اسلام کے ساتھی تھے، ان کی موجودگی میں ایک کام کرے۔ تقریری حدیث کا مطلب کیا ہے کہ کوئی صحابی پیغمبر اسلام کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور آپ اسے منع نہ فرمائیں، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے۔ اب یہ ڈائریکٹلی پیغمبر اسلام سے نہیں ہے، دیکھیں نا حدیث کا فرق ہو گیا نا۔ تو ہم نے حالانکہ حدیث کی جو عام تعریف پڑھی تھی وہ کیا تھی کہ پیغمبر اسلام کی نبوت سے پہلے اور بعد میں آپ کے قول، فعل، فیصلوں، اوصاف یا کردار کے بارے میں معلومات ہیں۔ اور پھر اسی کتاب میں ہم نے یہ بھی سنا کہ حدیث ایک عربی لفظ ہے اور اس کے معنی بات چیت اور گفتگو کے ہیں، اور حدیث سے مراد وہ علم ہے جس میں پیغمبر اسلام کے اقوال، افعال اور احوال کا ذکر ہو۔ لیکن تقریری حدیث میں یہ ہے کہ کوئی صحابی، آپ کا ساتھی، آپ کی موجودگی میں کوئی کام کرے اور پیغمبر اسلام نے اسے منع نہ کیا، تو اس کا مطلب یہ لیا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے۔ اگر وہ ناجائز ہوتا تو پیغمبر اسلام اس سے منع فرما دیتے۔ ایسی حدیث کو تقریری حدیث کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے، جب پیغمبر اسلام کی وفات ہو رہی تھی تو آپ نے قلم اور کاغذ مانگا تھا، جس کو ہم حدیث کرتاس کہتے ہیں۔ آپ کی اگر قول اور فعل کی بات ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں، تو آپ کو قلم اور کاغذ نہیں دیا گیا تھا کچھ لکھنے کے لیے یا لکھوانے کے لیے۔ تو یاد رکھیے کہ آج اگر آپ حدیث کی بات نہ مانیں تو لوگ آپ پر ناراض ہوں گے، لیکن یہ آپ کی زندگی میں ہوا اور آپ نے سخت ناگواری کا اظہار کیا اور صحابہ کو وہاں چلے جانے سے کہا اور شور اور گل کو بند کرنے کے لیے کہا۔ آپ کی طبیعت اس سے ناساز ہوئی اور آپ ناراض بھی ہوئے۔ یہ ہے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ تقریری حدیث میں کیا ہے کہ مثلا حضرت عبداللہ بن عمر کی یہ روایت کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں مرد اور عورت سب ایک ہی جگہ مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ اب کہتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کے زمانہ میں مرد اور عورت سب ایک ہی جگہ جمع ہو کر مل کر وضو کیا کرتے تھے۔ یا حضرت انس کی یہ روایت کہ ہم پیغمبر اسلام کے ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے، تو بعض لوگ گرمی کی شدت کے باعث سجدے کی جگہ کپڑے کا کوئی کونا بچھا لیا کرتے تھے۔ اسلامی عقائد میں ایمان باللہ کے بعد ایمان بالرسل کا درجہ ہے۔
اور وہ کہتے ہیں چونکہ اللہ نے اپنا پیغام اپنے منتخب رسولوں کے ذریعے بھیجا، اس لیے اللہ پر ایمان اس وقت مکمل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے رسول پر ایمان نہ لا جائے۔ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ کی بات بھی ماننی ہے لیکن پیغمبر کی بات بھی ماننی۔ تو پیارے عزیز ناظرین، ہم آپ سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ کئی موقعوں پر اس میں تضاد پایا جاتا ہے کہ جو کچھ آپ نے کہا وہ نہیں ہوا۔ اس کی ایک اور حدیث کے اندر ہمیں سٹوری ملتی ہے کہ کھجوروں کا ایک باغ تھا اور وہاں کے کسان ان کے پھولوں کو لے کر ایک دوسرے کے اوپر گراتے تھے تاکہ نئی کھجوریں پیدا ہوں۔ تو پیغمبر اسلام کا وہاں سے گزر ہوا، آپ نے ان کو منع کر دیا اور اگلے سال ان کے اوپر کھجوریں ہی نہیں لگیں۔ جب آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کھجوریں نہیں، آپ نے کہا واپس اس عمل پہ جاؤ، یعنی جو کر رہے تھے وہ کرتے رہو۔ تو اب مجھے بتائیے کہ جب ہم کہیں گے کہ جی رسالت کے بغیر اللہ پہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا، اور دوسری طرف مسلمانوں کا قرآن کے اندر سے دعویٰ ہے کہ پیغمبر تب تک بولتے ہی نہیں جب تک انہیں وحی نہیں کی جاتی ہے، تو پھر وہ جو بولا تھا پیغمبر اسلام نے کہ یہ عمل ایک دوسرے کے اوپر پھول گرانے کا نہ کیا جائے، تو وہ وہاں تو کھجوریں نہیں لگیں۔ اب وہ اللہ نے کہا تھا آپ کو یا نہیں کہا تھا؟ اور اگر آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے تو پھر مجھے بتائیے یہ جو بات آپ سن رہے ہیں، کیونکہ اصل میں مصنف اور مسلمان علماء کرام یہ کوشش کرتے ہیں کہ قرآن اور حدیث کو ایک ہی طرح سے ثابت کر دیا جائے، یعنی قرآن کو ہی ماننا ہے، حدیث کو ہی ماننا ہے، جی حدیث کے بغیر تو اسلام مکمل نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ لکھا ہے کہ وہ پیغمبروں پر ایمان لانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اب یہاں یہ بات خاصی اہم معلوم ہوتی ہے کہ کیا پیغمبر کی ہر بات کے اوپر ایمان لایا جائے؟ آگے چل کر دیگر پروگرامز کے اندر، آنے والے پروگرامز کے اندر ہم اس بات کو پڑھیں گے کہ اب واقعتاً ہر چیز پیغمبر اسلام نے اپنی حدیثوں کے ذریعے بیان کی، یا حدیث کے اوپر جو ہے کافی بحث موجود ہے۔ اور اگر ہم معیار صحابیت کا جائزہ لیں کہ صحابہ کا، آپ کے ساتھیوں کا معیار کیا تھا، کون جو اس سٹینڈرڈ کے اوپر پورا اترتا ہے اور کون نہیں اترتا، الٹیمیٹلی یہ بہت بڑی بحث ہے کن کن کے درمیان میں، سنی حضرات یعنی سنی مسلم اور شیعہ مسلمانوں کے درمیان میں یہ کافی بڑی بحث ہے کہ جناب اس چیز کو کیسے مان لیا جائے کہ جو کچھ پیغمبر نے کہا وہ خدا کی طرف سے ہے، اور پھر جو صحابہ آگے کہہ رہے ہیں اس کے اوپر، وہ معیار کے اوپر پورا اترتے بھی ہیں یا نہیں اترتے ہیں۔ میرے پاس اس وقت ایک کتابچہ موجود ہے، اگر آپ کو ملے تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا نام ہے معیار صحابیت۔ اچھا، ہم نے اپنے پروگرامز کے اندر اس بات کو زیادہ ترجیح دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ ہم اپنی طرف سے کوئی بات نہ کہیں، بلکہ کوشش کریں کہ کتابوں کا حوالہ دیا جائے تاکہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض نہ کریں، بلکہ وہ کیا کریں کہ کتابوں کے لکھنے والوں کی طرف جائیں اور وہاں سے تحقیق بھی کریں۔ اچھا، اب یہ کہتے ہیں اگر ہم معیار صحابیت کو پڑھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیعہ کے اوپر تو تحریف قرآن کا الزام جو ہے وہ رکھا جاتا ہے اور ان کو کافر بنا دیا جاتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ بات غیر ممکن نہیں کہ حدیث کی بعض کتابوں میں کوئی ایسی روایت بھی مل جائے جس میں کسی قسم کی تحریف کا ذکر ہو۔ کہتے ہیں یہ بات غیر ممکن نہیں ہے، اوکے، یہ ممکن ہے لیکن ایسی روایت کو عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا۔ اب مجھے بتائیے کہ اگر حدیث کے اندر سے اور حدیث کی بعض کتابوں میں کوئی ایسی روایت بھی مل جائے جس میں کسی قسم کا تحریف کا ذکر ہو، وہ کہتے ہیں جی وہ تحریف کا ذکر ہو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو عقیدہ نہیں بنایا جا سکتا،
اس لیے کہ اولاً تو حدیث کے مجموعہ میں صحیح و ضعیف ہر قسم کی روایت پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ پیج نمبر معیار صحابیت کا 26 اور 27 ہے، اور پھر اس کے لکھنے والے ہیں حجت الاسلام مولانا السید ذیشان حیدر جوادی، یہ الہ آباد بھارت انڈیا سے لکھتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی حدیث کے مجموعے میں تو صحیح و ضعیف ہر قسم کی روایت پر مشتمل ہوتے ہیں، اور دوسرے یہ کہ شیعوں نے کبھی بھی حدیث کی کسی بھی کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں دیا۔ تو یہاں پہ جناب امت ڈیوائیڈڈ ہے، لیکن عام مسلمان آپ کو کیا کہتا ہے؟ جی قرآن اور حدیث۔ اب قرآن سے حوالہ، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پہ قرآن سے دکھا جائے، نہیں جی حدیث سے دیکھو۔ تو یہ معاملہ جو ہے وہ بہت اہم ہے کہ اس کے متعلق سیکھا جائے۔ پھر کہتے ہیں کہ شیعوں نے کبھی بھی حدیث کی کسی بھی کتاب کو صحیح کا درجہ نہیں دیا، اعلیٰ سنی کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، لائک دیٹ، اور نہ اس کی ہر روایت کو معتبر مانا ہے۔ انہوں نے علم رجال کی مدد سے صحیح و ضعیف کا فیصلہ کیا ہے، اور راویوں پر تنقید کرنے کو اپنا منصبی فرض قرار دیا ہے۔ ان کی نظر میں کوئی راوی بھی جرح و تنقید کی روح سے بالا تر نہیں ہو سکتا، وہ خواہ پیغمبر اسلام کا صحابی ہی کیوں نہ ہو۔ اب یہ دیکھیے یہ کتنی اہم ترین بات ہے، لیکن عام جو شیعہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے وہ فرق ہے، اور سنی مسلمانوں کا عقیدہ حدیث کے بارے میں ٹوٹل فرق ہے۔ وقت دعا ہے، ہم دعا مانگیں۔ رب کائنات آسمانی روحانی خدا باپ یسوع مسیح کے نام سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے پروگرام کو لوگوں کے لیے، ناظرین کے لیے باعث برکت بنا، وہ سیکھیں اور مس انڈرسٹینڈنگ اور جتنی باتیں غلط ہیں اور ان کے اندر پھیلائی گئیں، ان کو بتائی گئیں، ان کا ازالہ ہو سکے۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین ثم آمین۔ ناظرین آپ سب کا بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے اور آپ دیکھ رہے تھے پروگرام دوستی کا ہاتھ بائی صدیق کے ساتھ۔ اگلے ہفتے ہم پھر ملیں گے، اور خدا تعالیٰ کی ذات قدوس سے ہماری امید ہے کہ جو کچھ آج آپ نے سنا ہے وہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ ہماری دعا ہوتی آپ سیکھیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ، بہت بہت شکریہ، اور آپ ہمیشہ خوش رہیں، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تھینک یو۔